بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب دل لگا کر پڑھنے میں مصروف ہوں گے۔ پیارے بچوں، جماعت اول میقات صوم کے سبق نمبر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم گزشتہ ہفتے میں کیے گئے کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آپ نے بہت محنت سے کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، آپ جو ورک شیٹس حل کر کے بھیج رہے ہیں وہ ماشاءاللہ قابل تعریف ہے۔ بہت خوب، شاباش۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی لگن اور ذوق و شوق کے ساتھ کام کر کے بھیجیں گے اور مزید داد وصول کریں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ ہر ہفتے مختلف بچوں کی ورک شیٹس دکھائی جا سکیں تاکہ سب بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ جی پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر چیز اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ پاک واحد ہستی ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اس رب کائنات نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا، جیسا کہ اچھی صحت، کام کرنے کے لیے دن، آرام کے لیے رات، رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں، سب سے بڑھ کر ہمیں آرام و سکون سے زندگی گزارنے کے لیے پیار کرنے والا خاندان دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جی ہاں، ہمارے والدین، جو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک انمول تحفہ بھی ہے، جو وقت پڑنے پر کبھی ہمارے استاد بن جاتے ہیں تو کبھی ڈرائیور بن جاتے ہیں، کبھی ہمارے غمگسار ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے لیے ڈاکٹرز کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، تو کبھی دوست بن کر ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں جو کوئی ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہے ہمارے والدین، جن کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کریں۔ جی پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق بھی ایک ایسے ہی پیار کرنے والے والد کے بارے میں ہے جو نہ صرف شفیق والد بلکہ مہربان شوہر بھی ہیں، جن کی ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی جائز خواہشات کو پورا کریں۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے کیا لام۔ چلیے اب ایک نظر تدریسی مقاصد پر ڈالتے ہیں۔ بچے ہجو کی مدد سے لفظ پڑھ اور لکھ سکیں گے، سبق سمجھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں گے، سبق روانی کے ساتھ پڑھیں گے اور والدین کی اہمیت جان پائیں گے۔ جی پیارے بچوں، چلیے اب نئے الفاظ کو ہجو کی مدد سے میرے ساتھ پڑھیے۔ پے واو پو چھ، الف چھا، پوچھا، سین بے سب، زے چھوٹی یہ زی، سبزی، بے لام بل، لام الف لا، بلا، الف بے اب، بے واو بو، ابو، شین واو شو، کاف ساکن، شوک۔ پیارے بچوں، چلیے اب سبق کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک دن ابو بازار جا رہے تھے۔
بازار جانے سے پہلے ابو نے سب سے پوچھا، آپ کے لیے کیا لاؤں؟ امی نے کہا، سبزی اور پھل لائیے۔ زارا نے کہا، میرے لیے کہانی کی کتاب لائیے گا۔ علی نے کہا، میرے لیے بلا لائیے گا۔ ابو بازار گئے، سبزی اور پھل لائے۔ علی کے لیے بلا بھی لائے اور ابو زارا کے لیے کتاب بھی لائے۔ علی بلا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور علی نے ابو کو پیار کیا۔ زارا بھی بہت خوش ہوئی اور زارا نے ابو کو جزاک اللہ کہا۔ ابو بازار سے امرود، انار، کینو، انگور اور سیب لائے تھے۔ امی انار بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ علی کو سیب بہت پسند ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ والدین اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ چلیے اب اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مشقی سوالات کرنے سے پہلے اس سبق کو اچھے سے پڑھیے، سوچیے اور پھر دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ جی پیارے بچوں، ہمارے نئے سبق کیا لاؤں میں خوش خطی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان نئے الفاظ کو دی گئی لائنز میں درست بناوٹ کے ساتھ خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 1 میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے سامنے کچھ توڑ دیے گئے ہیں۔ آپ نے الفاظ کو ان کے درست توڑ کے ساتھ لکیر کے ذریعے ملانا ہے۔ پہلا لفظ ہے پسند، دوسرا لفظ ہے بلا، تیسرا لفظ ہے شوق اور چوتھا لفظ ہے سبزی۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ابو کہاں جا رہے تھے؟ الف، آفس، بے، بازار، جیم، مسجد۔ نمبر 2، امی نے ابو کو بازار سے کیا لانے کو کہا؟ الف، سبزی اور پھل، بے، جوتے اور کپڑے، جیم، گوشت۔ نمبر 3، زارا نے ابو کا کیا کہہ کر شکریہ ادا کیا؟ الف، الحمدللہ، بے، شکریہ، جیم، جزاک اللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے آج کے سبق کیا لاؤں کی ورک شیٹ ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے نئے الفاظ کو درست بناوٹ کے ساتھ دی گئی لائنز پر خوش خط لکھنا ہے۔ سوال نمبر 1 میں آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو ان کے حروف کے ساتھ لکیر کے ذریعے ملانا ہے۔ اگلے سوال میں آپ نے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پیارے بچوں، جانچ اور اصلاح کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام خود کریں گے، لیکن اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ حل شدہ ورک شیٹ سے مدد لے سکتے ہیں۔ چلیے ایک نظر حل شدہ ورک شیٹس پر ڈالتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے آج کے سبق کیا لاؤں کی ورک شیٹ ہے۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام اور اپنی جماعت کا سیکشن لکھنا ہے۔ پھر آپ نے دیے گئے نئے الفاظ کو
درست بناوٹ کے ساتھ دی گئی لائنز پر خوش خط لکھنا ہے۔ اس سوال میں آپ نے الفاظ کو ان کے حروف کے ساتھ لکیر کے ذریعے ملایا ہے۔ اگلے سوال میں آپ نے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگایا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو کہاں جا رہے تھے؟ آفس، بازار یا مسجد؟ ابو کہاں جا رہے تھے؟ بازار، تو آپ نے بازار کے آگے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 2، امی نے ابو کو بازار سے کیا لانے کو کہا؟ الف سبزی اور پھل، ب جوتے اور کپڑے، جیم گوشت۔ امی نے ابو کو کیا کہا تھا؟ جی ہاں، سبزی اور پھل۔ سارا نے ابو کا کیا کہہ کر شکریہ ادا کیا؟ الف الحمدللہ، ب شکریہ، جیم جزاک اللہ۔ جی ہاں، زارا نے ابو کو جزاک اللہ کہا تھا، اس لیے آپ نے جزاک اللہ کے آگے ٹک لگایا۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا ٹاپک ہے واحد جمع۔ تدریسی مقاصد۔ بچے ایک یا ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں جان پائیں گے۔ واحد جمع سے متعلق ورک شیٹ کو حل کر سکیں گے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے واحد اور جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ، جیسے ایک ستارہ، چوزا، کیلا۔ ستارہ کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہاں، ستارہ کی جمع ہوگی ستارے۔ چوزا، چوزے، کیلا، کیلے۔ پیارے بچوں، جب ہم جملے میں واحد اور جمع کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واحد کے ساتھ ہمیشہ ہے آتا ہے اور جمع کے ساتھ ہمیشہ ہے لکھتے ہیں۔ جیسے واحد یہ ایک مرغا ہے، جمع یہ مرغے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکے کی جمع کیا ہوگی؟ لڑکے۔ یہ ایک لڑکا ہے، یہ دو لڑکے ہیں۔ جی پیارے بچوں، چلیے اب ہم واحد جمع سے متعلق اپنی آج کی ورک شیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے واحد کا مطلب ہے ایک اور جمع کا مطلب ہے ایک سے زیادہ۔ مثلاً ایک ٹافی، دو ٹافیاں۔ جملے میں واحد کے ساتھ ہے آتا ہے اور جمع کے ساتھ ہے لکھتے ہیں۔ جیسے یہ ایک موزہ ہے، یہ دو موزے ہیں۔ جی پیارے بچوں، سوال نمبر 1 میں دی گئی تصاویر میں واحد کے گرد دائرہ لگائیے۔ یہاں پر آپ کو 4 تصاویر دی گئی ہیں، ان کو دیکھ کر آپ نے واحد کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جملے کے سامنے ہے یا ہیں کے مطابق ٹک یا کراس کا نشان لگائیے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو 3 جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کے سامنے آپ کو 3 تصاویر دی گئی ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہے یا ہیں کے مطابق ٹک یا کراس کا نشان لگانا ہے۔ جیسے نمبر 1، یہ میرے طوطے ہے۔ نمبر 2، میری ٹوپی پر تارا ہے۔ نمبر 3، یہ 2 گھوڑے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ ہمارے آج کی واحد جمع کی ورک شیٹ ہے۔ اس میں سوال نمبر 1 میں آپ نے
دی گئی تصاویر میں واحد کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے درست جملے کے سامنے ہے یا ہے کے مطابق ٹک یا کراس کا نشان لگانا ہے۔ پیارے بچوں، جانچ اور اصلاح کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام خود کریں گے، لیکن اگر آپ کو کسی بھی جگہ پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ حل شدہ ورک شیٹ سے مدد لے سکتے ہیں۔ چلیے ایک نظر حل شدہ ورک شیٹس پر ڈالتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ورک شیٹ پر آپ نے سب سے پہلے اپنا نام اور اپنی جماعت کا سیکشن لکھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے واحد اور جمع کی تعریف بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثال دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1، دی گئی تصاویر میں واحد کے گرد دائرہ لگائیے۔ دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 4 تصاویر دی گئی ہیں، ان میں سے جو واحد ہے اس کے گرد دائرہ لگایا گیا ہے۔ درست جملے کے سامنے ہے یا ہے کے مطابق ٹک یا کراس کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، یہ میرے طوطے ہے۔ کیا یہاں پر ہے آئے گا؟ نہیں، یہ جمع ہے۔ طوطے اس کے ساتھ ہے آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر کراس لگا دیا۔ نمبر 2، میری ٹوپی پر ایک تارا ہے۔ بالکل درست۔ نمبر 3، یہ 2 گھوڑے ہیں۔ بالکل درست۔ جی پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان ورک شیٹس کو عمدہ طریقے سے حل کریں گے اور متعلقہ ٹیچرز کی IDs پر بھیج دیں گے۔ متعلقہ ٹیچرز ان ورک شیٹس کو چیک کر کے واپس آپ کو ارسال کر دیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔